ناظرین، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات اب بہت اونچائیوں پہ جا رہے ہیں۔ پہلے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان پاکستان تشریف لائے تھے، پھر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف یو اے ای گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یو اے ای کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان پاکستان آئے تھے۔ بڑے اہم معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے متحدہ عرب امارات میں سفیر جناب ایکسیلنسی فیصل نیاز ترمذی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ پاکستان آئے تھے، ہم نے سوچا آپ سے بات کی جائے، ناظرین تک پہنچائی جائے۔ بڑا اچھا اپ ورڈ ٹریجیکٹری ہے پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کی، کہاں کھڑے ہیں یہ تعلقات؟ جی الحمدللہ، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں بالخصوص اور پچھلے چند سالوں میں ایک بڑی پازیٹیو ٹریجیکٹری آئی ہے۔ ہمارے بڑے کلیدی تعلقات تھے تاریخی طور پہ، جس کی بنیاد شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے 60 کی دہائی میں ڈالی تھی، جب وہ گورنر ہوتے تھے الین میں۔ پر اب ان تعلقات کو اکنامک کنٹینٹ دی جا رہی ہے۔ آج کل کی دنیا بزنس کی ہے، کمرشل دنیا ہے، اور یہ جو لاسٹ وزٹ تھا کراؤن پرنس کا شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کا، وہ ایک پیورلی کمرشل اورینٹیڈ، بزنس اورینٹیڈ وزٹ تھا، کیونکہ اچھا، یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ڈائریکٹ اس پہ بات کی کہ آج کل کے دور میں جو ملکوں کے تعلقات ہیں وہ معاشی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، سرمایہ کاری کے شعبے میں ہیں۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان کا دورہ پاکستان، یہ اس کانٹیکس میں کتنی اہمیت کہاں ملتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے کہ جی فار دا فرسٹ ٹائم اس میں صرف اور صرف آپ کے تجارتی معاہدے ہوئے، اور یہ بہت اہم تھا، کیونکہ عام طور پہ ہوتے ہیں کہ جو جی ٹو جی معاہدے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی تھے، ان کے بھی گورنمنٹ انٹیٹیز کے ساتھ تھے۔ پر جیسا آپ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات سب سے پہلے آرڈیا بنائی تھی، ابو دھابی انویسٹمنٹ ایجنسی، جو دنیا کی ون آف دا بگیسٹ ساورن ویلتھ فنڈ ہے۔ اس کے بعد بہت سے نئے ساورن ویلتھ فنڈز بنے، مبادلہ بنا ہے، اے ڈی کیو بنا ہے، آئی ایچ سی بنا ہے۔ تو ان سب کے ہیڈز آئے تھے کیونکہ ان کے پاس سرپلس آف کیش ہے، اور یہ ان جگہوں کو ڈھونڈ رہے جہاں پہ ان کا ایک تو سرمایہ محفوظ رہے، اور دوسرے سرمایہ سے ان کو بہتر انٹرسٹ مل سکے اور اس ملک کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ اس سلسلے میں کلیدی اہم دورہ تھا کہ ان ساری کمپنیز، ان کا ویسے تو وزیر تجارت بھی آئے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، ان کے انویسٹمنٹ کے بھی وزراء بھی ساتھ تھے، پر ان مختلف کمپنیز کے ہیڈز تھے جو سارے کے سارے $500 ٹریلین $1 ٹریلین کے فنڈ سے بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ویسے ایمبیسڈر صاحب، معاہدے ہو جاتے ہیں، موجود پہ سائن کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی معاہدے ہوئے، جن کو آپ پیورلی ایک کمرشل اکنامک نیچر کے معاہدے بتا رہے ہیں، میرا سادہ سا سوال ہے کہ عام پاکستانیوں کی زندگی پہ کیا مثبت اثر پڑے گا ان معاہدوں سے، اگر اتنا ہی اہمیت کا حامل یہ وزٹ تھا تو؟ آپ کو معلوم ہے آج کل کی دنیا اقتصادی دنیا ہے، اگر پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی، روزگار بڑھے گا، آپ کا انفراسٹرکچر بڑھے گا، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں جو پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ ہم مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا کے بالکل سنگم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک کہتے ہیں نا، ایک برج ہیں 3 علاقوں کے درمیان، 3 تہذیبوں کے درمیان، 3 اکانومیز کے درمیان۔ دنیا کی بہت بڑی 3 بڑی اکانومیز ہمارے ساتھ ہیں، چین ہے، گلف کی اکانومی ساری کی ساری بہت بڑی ہے، اور ہمارا ہندوستان بھی ایک بڑی اکانومی ہے۔ تو پاکستان کو اپنا جو کلیدی لوکیشن ہے اس کو ہم نے آج تک استعمال نہیں کیا، اور آج کل کی دنیا ہے کوریڈور نہیں بنایا پاکستان کو، اقتصادی طور پر راہداری دینی ہے ہم نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کولڈ وار کے بعد اب گلوبلائز ورلڈ ہے، اور دنیا کنیکٹیوٹی کی دنیا ہے ساری کی ساری۔
تو مجھے خوشی ہے کہ اب پاکستان نے اپنی اس اہمیت کا جو اس کی جغرافیائی لوکیشن ہے اس کو یوز کر رہا ہے پاکستان. اور اچھا اسی کانٹیکس میں جی ایک ایم او یو پہ سائن ہوا شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان ولی عہد کی دورے میں, وہ ریلوے سے متعلقہ تھا, ریلوے انفراسٹرکچر. یہ ریلوے کا تعاون یو اے ای کے حوالے سے وہ کس طرح کا تعاون ہوگا؟ آپ دیکھیں دنیا بھر میں سب سے اچھی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے گڈس کی دنیا میں نے تو دنیا کے 8-9 ممالک میں سرو کیا ہے, وہ ریلویز کے تھرو ہوتی ہے. پہلے متحدہ عرب امارات میں ریلویز نہیں تھیں, بلکہ پورے کے پورے گلف میں ریلویز نہیں تھی, پر وہاں پہ ان لوگوں نے خود پورا ریلوے کا انفراسٹرکچر اسٹیبلش کیا ہے متحدہ عرب امارات میں, سعودی عرب میں, تاکہ پورے ریجن کو کنیکٹ کیا جائے. تو پاکستان میں ہمارا بہت اچھا ریلوے کا نظام تھا جو ہمیں آزادی کے وقت ملا تھا, پر بدقسمتی سے ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا. باقی ملکوں نے جنہوں نے فوکس کیا ہے اس پر تجارت کرتے ہیں ریلویز پہ, لوگوں کی سفری سہولیات بھی, پر ریلوے کا سب سے کلیدی کردار ہوتا ہے فریٹ ہوتا ہے, مال آئل مال اس کے لیے. تو متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی لوکیشن کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاکستان کے اندر بھی جو آپ کے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم نے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے دوسرے علاقوں سے, تاکہ جو مال کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آسان ہو سکے. پاکستان کے اندر جب آپ فرماتے ہیں کہ یو اے ای ریلوے نظام کو بہتر کرے گا, وہ کیا کرے گا؟ ٹریکس نئے بنائے گا, بوگیاں نہیں بنیں گی, پل بنائیں گے, کس طرح کا تعاون ہوگا؟ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی ریلوے میں؟ جی بالکل بالکل. پہلے تو جو آپ کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں گے, وہ اچھا اس میں بہتریاں سجیسٹ کریں گے. پھر آپ کا جو ٹریکس ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا. اچھا آپ کی جو سروسز ہیں ٹرین سروسز وہ بہتر کی جائیں گی. آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے بوگیوں کا, انجنس کا, اس پہ کام کیا جائے گا, اور الٹیمیٹلی اس کو شاید ڈیول ٹریک بھی کیا جائے, کیونکہ ایک بات جب تجارت شروع ہو جائے گی تو پاکستان سے بہت تجارت یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے اس ریلوے نظام کو دو ٹریک بنائے جائیں. جی الٹیمیٹلی یہی ان کا ارادہ ہے. اور یہ یو اے کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان؟ جی سرمایہ کاری ہوگی, یو اے کی بھی, انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آئیں گے اس میں. کیونکہ دیکھیں وہی ہوتا ہے کہ آج کل کی سرمایہ کاری ایک ملک بھی کرتا ہے, انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آتے ہیں, پر اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے الٹیمیٹلی؟ جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ فرمائیے, چونکہ آپ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, سرمایہ کار آ رہے ہیں. پاکستان میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی, جس میں تمام جو پاکستان کے اندر ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, ایک میز کے اوپر ہیں, ون ونڈو کائنڈ آف یہ اپرچونٹیز ہیں. یہ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کتنی ہیلپ فل ہے جس طرح سے اب باہر کے لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ جی کافی بہت ہیلپ فل ہے. دیکھیں میں تو اس پروفیشن میں 32 سال سے ہوں. تھوڑا سا لوگوں کو سرمایہ کار کو ہم سے شکایت رہتی تھی, تو SIFC کے بننے کے بعد یہ تھوڑا سا ون ونڈو آپریشن سے بہت فائدہ ہوا ہے کہ ون سٹاپ پہ آپ کو ساری چیزیں آپ کی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اور اس کو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم سرمایہ کار کو بہتر فیسیلٹی چاہیے ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات نے پچھلے 1 سال میں $35 ارب صرف ایجپٹ میں انویسٹ کیا ہے. ایک پوری شہر بنا رہے ہیں وہ الیگزینڈریا کے قریب. ازبکستان میں کوئی 14 سے 16 ارب ڈالر وہ انویسٹ کر رہے ہیں. سینٹرل افریقن ریپبلک میں انہوں نے تقریباً 10-12 ارب ادھر ہے. یوگنڈا میں 10-12 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سے, تو ان کے پاس پیسہ بہت ہے, اور وہ مختلف علاقے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ان کا ایک تو سرمایہ محفوظ ہو, دوسرا وہ ریٹرنز ان لے سکیں, پر تیسرا فائدہ دیکھیں ان سب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک ترقی کرتا ہے. ایگزیکٹلی جس ملک میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ویسے میں ضرور سوچ رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ پہلے یو اے کے صدر جناب عزت مآب شیخ محمد صاحب تشریف لے آئے, پھر وزیر اعظم صاحب وہاں گئے یو اے میں, انہوں نے ابو دھابی میں ملاقات بھی کی, اور دبئی میں وہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے بھی خطاب کیا. پھر یہ شیخ خالد بن محمد صاحب تشریف لے آئے.
آپ نے اتنے کم وقت میں یہ اتنے بڑے بڑے وزٹ کیسے مینیج کر جی الحمدللہ جی، میں ساری بات ہے حکومت کی مدد تھی اور اچھی ٹیم تھی، اور جب میں آج سے کوئی 2.25 سال پہلے جا رہا تھا تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ ہم سفیروں کو اب سفارتی تعلقات، سیاسی تعلقات پہ نہیں جج کریں گے، ہم وہ تجارتی اور انویسٹمنٹ تعلقات پہ کریں گے. اور الحمدللہ میرا بھی فوکس یہی رہا ہے کہ جو ان کی مین جو ساورن ویلتھ فنڈز ہیں، جو گورنمنٹ آف انویسٹمنٹس ہیں، اکانومی ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن بنایا، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے اگین ایک ہینڈ ہولڈنگ کا. ہم دونوں پارٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ بڑا زبردست مومنٹم رہا ہے پچھلے اس سال کے شروع سے. جب سے یہ سال شروع ہوا ہے بہت اچھا مومنٹم رہا ہے. اس سال میں ایک اکنامک کانٹینٹ شروع ہوئی ہے ان سارے کے سارے. اور یہ بڑی بات ہے جو بار بار آپ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ معاشی اقتصادی تعلقات، تجارتی تعلقات اب ایک ڈرائیونگ فورس بن رہے ہیں ملکوں کے درمیان. بہت شکریہ ایمبیسڈر فیصل نیاز ترمذی صاحب. ناظرین، ہمارے روبرو تھے یو اے ای اور پاکستان یعنی متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اور جس طرح سے یہ اوپر جا رہے ہیں. یقینی طور پر ان کی پرسنل ایفرٹس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کا ادارہ جاتی جو ماحول بنایا ہوا ہے اس کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے.